سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے مر ارا رسد کبریاء و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش بنی مپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جد بر پہ مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان حال رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آنسو موت کی پردور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل گئی ارشاد باری تعالی اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ لکھنے والا کاتب موجود نہ ہو بس رہن ایسا رہن جس پہ قبضہ کر لیا جائے بس اگر امن میں ہو جائے تمہارا بات سے یعنی تمہارے بات کو بات پہ اعتماد و اعتبار ہو بس چاہیے کہ اس کو ادا کر دے وہ جو امانت رکھی گئی ہے امانت اس کی امانت اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈریں اللہ سے وہ اللہ جو رب ہے اس کا اور گواہی کو مت چھپاؤ جو گواہی کو چھپائے گا پس بے شک اس کا دل گنہگار اور اللہ تمہارے اعمال کو جانے گا اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں اور اگر تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے جی میں ہے یا اسے چھپاؤ حساب لے گا اس کا اللہ اس سب کا محاسبہ کرے گا بس بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا وہ جس کو چاہے گا اور اللہ ہر چیز پہ قرآن پاک کی تقریباً غالباً یہ سب سے بڑی آیت ہے جو اس سے پہلے ہم نے تلاوت کی اور اس میں اللہ نے دو اصول بیان فرمائے تیسرا آ جائے اگر تم نے لین دین کرنا ہے کردے کے حوالے سے تو پہلا اصول تو یہ لکھ لو پھر سب کیا کرو اور دوسرا اصول یہ کہ اس پہ گواہ بھی ہو پھر گواہ کے اوصاف پھر اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں کا ہی مقام ہیں ایک آدمی دو باتیں تیسری بات اگر تم لین دین کر رہے ہو جو آج کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے تم حالت سفر میں ہو وہاں کو لکھنے والا موجود نہیں اب بچے آج کے زمانے پہ کیاس نہ کریں اب تو الحمدللہ مادی علوم لکھنا پڑھنا بہت زیادہ ہے نزول قرآن کے زمانے میں چند لوگ تھے وحی الہی قرآن کو لکھنے والے وہ چند ایک صاحب باقی بڑی تعداد رائے صاحب جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر اگر تم حالت سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا لکھنے والا موجود نہیں ہے تو پھر اپنے قرضہ جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں رہن لے لیں اب ایک ہے قرضہ ایک ہے اس کو تو کہتے ہیں
مقروض، ویسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، اور ایک ہے اب رہن، جو چیز اس پہ گروی رکھی ہے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور ایک ہے رکھنے والا، وہ ہے مرتہن۔ مثلا آپ سے میں نے قرضہ لیا، تحریر نہیں ہے، وہ آپ نے کہا کہ صاحب کچھ چیز میرے پاس رہن رکھ، 6 مہینے کی مدت ہے، 6 مہینے کے بعد یہ انگوٹھی ہے سونے کی، یہ مجھے دے، اور 6 مہینے کے بعد اپنا قرضہ واپس لے۔ اگر 6 مہینے تک میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ کو حق ہے کہ وہ مارکیٹ میں انگوٹھی بیچے اور اپنا قرضہ رکھ کر باقی جو بچے مجھے واپس کر، ٹھیک ہے؟ یہ نزاع سے بچنے کے لیے قرضہ بھی دے دیا اور بدمزگی بھی پیدا نہ ہو، تحریر ہے نہیں تو یہ ساتھ دے دو، وہ چیز رہن رکھا ہوا ہے۔ سب توجہ یہاں پہ قرآن کی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ اتفاقاً اللہ جل جلالہ و والوں نے لفظ سفر کی قید لگا دی، یہ قیامت تک کے لیے سفر کی قید نہیں ہے، اقامت کی حالت میں، مقیم حالت میں بھی اگر ہم معاملہ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ بخاری اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اپنے وصال سے پہلے انہوں نے 20 سا یا 30 سا وہ اناج لیا ایک یہودی سے اور گروی چیز رکھی، اور امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، آپ چھڑا نہیں سکے، اس صدیق اکبر کے زمانے میں پیسے دے کے چھڑایا گیا۔ یہ مطلب حالت اقامت میں بھی ہم یہی عمل ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، لکھنے والا موجود نہیں، یہ یا لکھنے میں فی زمانہ گڑبڑ ہے، انہوں نے کہا جناب یہ کچھ چیز دے دو اور لے لو، کر یہ چیز واپس دے جانا، قرض اپنا دے جانا اور یہ چیز واپس دے جانا، جو ہمارے سمجھ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے بعض کو بعض پہ اعتبار ہو جائے، اس نے چیز گروی بھی نہیں لی، لکھا بھی نہیں ہے، تو اب یہ ضابطہ اخلاق اللہ جل جلالہ و ارشاد فرما رہے، بس چاہیے کہ جس کے پاس چیز دی گئی ہے تومینہ قرضہ، تو اب اس کو وہ واپس وقت پہ دیانتداری سے کا تقاضا ہے کہ اپنے اعتماد کی فضا کو بحال رکھے اور وہ اس قرضے کو پھر وقت آنے پہ واپس کرو۔ اب یہ جو رائے صاحب گروی رکھنے کا جو معاملہ ہے، اس پہ ایک عجیب بحث ہے جو آج کے زمانے میں بڑا اس کی ضرورت ہے۔ رائے صاحب سے میں نے قرضہ لیا، رائے صاحب نے مجھ سے، اور یہ رہن میں زمین بھی رکھی جا سکتی ہے، مکان بھی رکھا جا سکتا ہے، سواری بھی رکھی جا سکتی ہے، اور سونا چاندی زیور کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس قیمت نہیں۔ تو فی زمانہ ہمارے انسانی معاشرے اور سوسائٹی میں آج کل چل رہا ہے کہ جناب قرضہ لیا اور گروی وہ رہن مکان رکھ لیا، اب وہ چیز جو رہن رکھی گئی ہے اس سے مرتہن رہن لینے والا کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اس پہ جمہور علماء کا قول، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے جناب مالک سے اجازت لے کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جناب تھوڑے مکان ہے، ہمیں گروی رکھا ہے، یہ بند پہ خراب ہو جائے گا تو ہمیں اس رہ نہ لیے، کرایہ طرح چڑھا دیے، تو اس کی اجازت سے۔ اور ہمارے ہاں سائنس سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک مکان 20,000 روپے اس کے ہم پلہ مکانوں کا کرایہ ہے، اور یہاں پہ 10 لاکھ لیا، گروی مکان رکھا اور اس میں خود رہنا شروع کر دیا، اور 5 سال کے بعد جب تم ہماری رقم واپس دو گے ہم تمہارا مکان خالی کر دیں گے، اور اس سے اس شک سے بچنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو کرایہ دار ظاہر کر دیا کہ 5,000 روپے ماہانہ کرایہ دے۔ آج صاحب نے کہا مولوی صاحب نے بڑی جناب گردی کل کڈی ہے، آج صاحب نے کہا لو جناب جائز ہو گیا، قاری صاحب اور آپ رہ کے بھی نفع لینا ہے، کرایہ لے کے بھی نفع لینا ہے، ذرا حوصلہ تعلق رکھو، سمجھ لو ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ وہ اب اس مکان سے فائدہ اٹھانے کی بہت سی صورتیں، خود اس میں رہے یا اس کو کرائے پہ دے دے، خلاصہ تو فائدہ اٹھانا، اصول کیا رہے سب فائدہ اٹھانا، جس شکل میں بھی اٹھائے، بہن کو دے، بیٹی کو دے، اپنے مزارے کو دے دے اور اپنے ملازموں کو دے دے، اور یہ جناب اب اس پہ جواز کے لیے تھوڑا سا
کرایہ ظاہر کر دیا، اور یہ جواز ہے جی دیکھ لو ہم نے اس کی اجازت دے رہے، ہم تو کرایہ دے رہے ہیں، ہم اس کا کیا دے رہے ہیں؟ کرایہ دے رہے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ اور شریعت حرام قرار دے رہی ہے تو مالک کے اجازت دینے سے وہ جائز ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے قرضہ لیا اور میرے اور آپ کے درمیان طے ہو رہا ہے کہ 10,000 قرضہ ہے، آپ نے مجھ سے کہا معاذ اللہ، یہ فردی صورت سمجھانے کے لیے کہ کار صاحب یہ 1 مہینے کے بعد IMF کی طرح جناب لیا آپ نے 1,1100 دے، میرے اور آپ کے درمیان طے ہو جائے تو جائز ہو جائے گا۔ میری مالک نے اس سے اجازت لیا، مالک کون اجازت دینے والا؟ اس کو کیا حق حاصل ہے کہ شریعت کے معاملے میں وہ تخفیف کرے، ترمیم کرے؟ بات سمجھی بھائی؟ اسی طرح تو زنا کا دروازہ کھل جائے گا۔ مرد و زن اپنی شرمگاہوں کے مالک ہے، شریعت اور اس پہ بغیر نکاح کے ملاپ کو حرام اللہ نے قرار دیا، وہ اجازت سے کر لیں تو جائز ہو جائے گا۔ اس کی 20 صورتیں، تو حلت و حرمت کا فیصلہ تو رائے صاحب کس نے دیا؟ ہم اس کو اندر اجازت کا دخل دے کے، اجازت کا جناب سرٹیفکیٹ دے کر اور اس کی جواز کی شکلیں پیدا کریں، بالکل کریں، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ زمین ہو، مکان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، انگوٹھی ہے تو اس کو بطور زیور کے پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ تو فرمایا فَإِنْ أَمِنَ، اعتماد بحال ہو گیا، تحریر بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، 4 مہینے کا قرضہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضابطہ اخلاق دے رہے ہیں کہ اس نے تجھ پہ اعتماد کر کے تجھے قرضہ دیا ہے، اب تو بھی اعتماد میں پورا اتر اور بار بار اس کا قرضہ دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے، چونکہ ہر معاملے کا حل وہ اللہ کا ڈر ہے، گواہ کوئی نہیں، تحریر کوئی نہیں، تو مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ اللہ کے سے، کہ اس پہ تحریر کوئی نہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، وہ باہر جنگل میں چرواہا بکریاں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، تو انہوں نے کہا جناب جی ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو تھوڑا سا دودھ دے دو، پیسے لے لو، دودھ دے دو، قیمت ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ان کا مالک نہیں، اور میں تو چرا رہا چرواہا، تو دودھ بیچنے کا حق تو مالک کو ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دل میں خیال آیا کہ اس چرواہے کا تھوڑا امتحان لیں، فرمایا ایسا کرو یہ پیسے لے لو، دودھ دے دو، اور ایسا کرو تھوڑے سے پیسے لے کے ایک جانور بھی دے دو، ہم رستے میں جائیں گے تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، اور تم مالک آئے تو کہنا گڈری وہ بھیڑی آیا تھا لے گیا، مالک کون سے دیکھ رہے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں، چرواہا ملازمت کے طور پہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والا، وہ کہتا ہے این اللہ، مالک تو نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جس دور کے چرواہوں کی حالت یہ تھی، اور اسے بھی بڑا مشہور واقعہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، یہ تو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، میں سب کو دہرا رہا ہوں، تو آڑے نے نافذ کر دیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی پانی ذرا ملا دو، ان کا اما جی آپ کو پتہ نہیں کہ فاروق اعظم نے آرڈیننس نافذ کیا، چھوڑو فاروق کون سا دیکھ رہا ہے، اس کیا جواب دیا اس نے؟ فاروق تو نہیں دے رہا، فاروق کا خدا یہ ہے بنی تک، یہ اگر آ جائے تو پھر یہ جتنا ہمارا پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہے، کرپشن میں، لوٹ کھسوٹ میں، چوری میں، گڑبڑ میں، اور وہ کمیشن لینے میں، یہ سارے معاملے ختم ہو گئے اگر یہ آ جائے۔ ولیت تقل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کس انداز میں کرا ہے، اس اللہ سے ضرور تمہارا رب ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا، ماں کے وضع حمل کے بعد تجھے پھر پالا، پال کے پوس کر تربیت سے پروان چڑھا کے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب ہے دونوں جہانوں کا، یعنی تدریجاً ہر چیز کو پروان چڑھا۔ چاند پہلے دن کتنا سا نظر آتا ہے، سورج کی شروع میں کیفیت کیا ہوتی ہے، آدمی دیکھ لیتا ہے، آنکھیں چھندیاتی نہیں، جب 12 بج رہا ہے تو آنکھ ملا کے دیکھے سورج سے، دیکھیں کہاں جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرے ہیں جو رب ہے اس کو، ولا تکتموا الشہادہ، اور ایک اصول بیان فرما دیا، ایک تو یہ معاملے کی گواہی، ایک عام نظام زندگی تمام شعبہ ہے زندگی میں، معاملات میں، اگر تمہیں گواہی دینا پڑے تو گواہی کو چھپاؤ
خاص طور پہ ایک معاملے کے 10-15 گواہ ہیں اور ان میں جو صاحب میں اور آپ بھی ہیں تو چلو کوئی اور دے لے گا اور دے لے. ایک ایسا معاملہ ہے جس کا میں اکیلا گواہ ہوں اور میرے گواہی دینے سے وہ نزاع ختم ہوتا ہے. صاحب آپ کا شعبہ ہے. اب میں گواہی نہ دوں تو مجرم, میرے گواہی دینے سے نزاع ختم ہو جائے گا. ہاں جی کیا سواب بتائیں. اب قاری صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میں نے آنکھوں دیکھا ہے. بڑے پنچایت ہماری فیصلے کے وقت گواہی کا سہارا لے کے بالکل معاملے کے نزاع کو ختم کرتی ہے اور فریقین بھی کہتے ہیں کہ وہ جناب گواہی لے آؤ. اب اس صورت میں گواہی کو چھپاتا ہوں, گنہگار ہوں, اور یہاں میرا گواہی دینا مستحب عمل نہیں رہ سکتا. آپ کی توجہ کی, میرا گواہی دینا میرے دل میں اب واجب. اب کیا ہے, جب ہیں دو ہی گواہ ہیں اور دونوں کے گواہی دینے سے معاملہ نزاع ختم ہوتا ہے. 15-20 ہو تو کوئی بھی آ کے گواہی دے لے, اور اگر صرف وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو مت چھوڑو. یہ دو خاندانوں کا, دو فریقوں کا معاملہ, نزاع جھگڑا ختم ہوگا اور تمہارے گواہی دینے سے نزاع بڑھے گا اور جنگ و جدال بڑھے گا. تو اس کو نزاع کو ختم کرنے کا وہ اب ہے دار و مدار تمہاری گواہی پر. تو فرمایا اس کو مت چھوڑو. اور اس گواہی پہ حسن ردانت نے لکھا ہے اجرت لینا بھی آپ جائز ہے. یہ چونکہ واجب ہے, ایسا بڑے نقطے کی بات ہے, آپ کے لیے توجہ. اب یہ کیا ہے, گواہی واجب, اور واجب کا ادا کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے. تو جب میں واجب کو ادا کروں, میں بھیتر واجب میں ان کو ادا کر رہا ہوں تو اس میں معاوضہ لیتا ہوں کسی سے, وہ تو میرے ذمہ واجب ہے. سمجھ گئے. تو وجوب کی ادائیگی پہ معاوضہ, ہاں اتنا ہے کہ اگر اس کے آنے جانے کا ڈھیروں خرچہ ہے, مثلاً اسلام آباد جا کے گواہی دینی ہے اور راستے میں کھانا پینا بھی ہے, تو وہ جو جائز خرچہ ہے معاوضہ اس کا تو ہے. باقی منفعت کے طور پہ, مفاد کے طور پہ اس پہ معاوضہ لینا اس کی جواز علی نہیں. فرمائے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ, اور جو اس کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے, اس کا توجہ. اس لیے ایک معاملہ, یہ مرکز جسم میں 360 جوڑوں میں مرکز سے حاصل کی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ, آگاہ رہو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ ہے دل. وہ کیا ہے, الا ان فی الجسد اذا صلحت صلحت کل واذا فسدت فسدت کل. جب یہ صحیح ہو جائے تو 3 سے 60 جوڑ صحیح ہو جاتے ہیں. یہ خراب ہو تو زبان بھی جھوٹ بولتی ہے, آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے, کان بھی غلط سنتا ہے, زبان بھی غلط بول رہی ہے, ہاتھ بھی غلط کام کر رہا ہے, پاؤں بھی غلط کام کر رہا ہے. 360 کا حکمران یہ ہے. تو فرمایا جب گواہی کو چھپاؤ گے تو براہ راست تمہارا دل مجرم ہوگا. اور قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لے کے میں مضمون کو سمجھاؤں. اللہ جل جلالہ و منوالہ فرما رہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. جب جہنم کا جھونکا پڑے گا تو سب سے پہلے اس کا سیکا دل کو لگے. اس لیے یہاں سے گناہ کا آرڈر نہیں اور نیکی کا آرڈر بھی یہیں سے مل رہا. بانگ مل گئی, اٹھی چال اے کہندا اٹھ پو نماز پڑھن چلیے. نماز پڑھن تو بعد دل کہندا گھر جا کے کی کرنا, ویلے بہ کے گپ لانی ہے, خدا مٹ بہ کے تھوڑی ہنسی نہیں پڑھنا. یہاں یہ خیال آتا, ایسا کہاں تھا, یہ آرڈر دیتا پہلے پڑھ. تو فرمایا یہ اس کا دل گنہگار ہوگا اور واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 سپارے پہ مشتمل ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ نے عقائد کو بیان فرمایا, عبادات کو بیان فرمایا. نماز اس میں ہے, روزہ اس میں ہے, حج کا مسئلہ اس میں ہے, جہاد کے مسائل اس میں ہیں, اور معاملات میں کھول کے نکاح کو بیان کیا, طلاق کو بیان کیا, خلا کو بیان کیا, اور آگے جہاد کو بیان کیا, انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا. تمام تر معاملات کو, عبادات کو, موٹے موٹے سارے اصولی مسائل, فروعی مسائل جمیل صاحب وہ کہاں پہ ہیں, سورہ بقرہ میں. اس کو سلام القرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی کوہان ہے, جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے سلام القرآن. یہ تو تمام مسائل کو, اور آخر میں دیکھیں لین دین پہ گواہی, تحریر اور پھر رہن, یہ سارے مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا. اب آخر میں اللہ جل جلالہ و منوالہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی حاکمیت اعلیٰ کو بیان فرمایا. اس ساری کائنات کا حاکم میں, للہ ما فی السماوات, للہ ساری کائنات کا حاکم اعلیٰ میں ہوں. للہ ما فی السماوات. رائے سب توجہ, کسی کے اندر خصوصی طور پہ خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے
وہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کا صانع بھی ہو، مالک بھی ہو اور تصرف بھی کر رہا ہو۔ مثلا یہ چشمہ، اس پہ ہمیں ملکیت ہے، ایک خصوصیت، اور اس کا تصرف بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ، یہ ایک چیز نہیں ہے، میں نے اس کو بنایا نہیں۔ ایک آدمی کاشتکار، وہ اپنی زمین میں ہل بھی چلاتا ہے، خود فصل کو تیار کر رہا ہے، اور فصل کا مالک بھی وہ ہے، اور فصل کاشت کرنے کے بعد اس کو زمین سے برآمد کرنے کے بعد گھر میں رکھ لے، بیچ دے، تصرف بھی وہ کر رہے ہیں۔ یہ سب تین چیزیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ و منوالو کے دیکھے ساری کائنات میں وہ یہ تین خصوصیات حقیقی طور پہ اللہ کو حاصل ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا بدیع کون ہے؟ ایجاد کرنے والا۔ اور ایجاد بھی دو طرح کا، ایک ایسی چیز کا ایجاد جس کا پہلے سے خاکہ، ماڈل، نمونہ، ڈیزائن، خاکہ، تصور ذہن میں کچھ نہ ہو۔ آسمان بنایا، اس سے پہلے اس کا خاکہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ زمین کو بنایا، اس کا خاکہ کسی کے ذہن میں، پہاڑوں کو بنایا، اس کا خاکہ، تصور کسی کے ذہن میں، سمندروں کو، دریاؤں کو جاری کیا، اس کا خاکہ کسی کے ذہن میں، ہواؤں کو وجود دیا، اگرچہ رویت کے طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا ہوا، مگر گرد و غبار اڑتے ہیں، وہ ہوا کا چلنا، جھونکے، درختوں کے پتے، کواڑ ہلنا، تو پتہ چلتا ہے ہوا ہے۔ تو اس کا تصور کسی کے ذہن میں تھا اس کا پیدا کرنے سے پہلے؟ تو فرمایا دیکھیں، وہ اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق اللہ، بدیع السماوات والارض، ہر چیز کا ایجاد کرنے والا اللہ، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، ہر چیز کا صانع اللہ۔ انسان جس چیز کو بنا رہا ہے، جو بن رہی ہے، اس کا صانع، جس طرح فیکٹری کارخانوں میں یہ چیزیں بن رہی ہیں، اور ان سب بنانے والوں کا صانع، بنانے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں نے اس کو بنایا اس کا صانع کون ہے؟ جن دماغوں نے اس کو ایجاد کیا اس کا صانع کون ہے؟ ایسا جس کا آپ نے ڈیزائن کیا اس کا صانع کون ہے؟ اس دل کا، دماغ کا صانع کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ دیکھیں، للہ، اللہ مالک، پہلی خصوصیت اللہ۔ اور دوسری خصوصیت، اس کا مالک بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ آسمان زمین کا، ساری کائنات کا، باہر کا، بر کا، اس کا مالک کون ہے؟ ہاں، بنانے والا بھی اللہ اور مالک بھی، اور تصرف بھی اللہ کر رہا ہے۔ اس کو آسمان کو کب تک باقی رکھنا ہے، زمین کو کب تک باقی رکھنا ہے، اور دریاؤں کا، ہواؤں کا رخ کیا ہوگا، وہ سارا پاکستان گھبرایا ہوا تھا۔ علماء نے کہا اس وقت ضرورت ہے اللہ کی طرف انابت کرو۔ اہل دل لوگوں نے اللہ کی طرف انابت کی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے رخ موڑ دیا، وگرنہ کیا بنتا، کتنا بڑا طوفان آتا۔ پچھلے سال سندھ میں کتنا بڑا سیلاب آیا۔ تو یہ ساری چیزوں کا جب مالک اللہ ہے، تصرف بھی وہ کر رہا ہے۔ وہ سحاب المسخر بین السماء والارض، کروڑوں ٹن پانی کو لے کے بادل فضاؤں میں جا رہا ہے۔ کون تصرف کر رہا ہے اس پہ؟ کس کے آرڈر سے جا رہا ہے؟ یہ دنیا والے چلا کے دکھائیں، چل رہا ہے تو روک کے دکھائیں، رو، اور اس کو برسا کے دکھائیں۔ یہ کس کا؟ مالک، بنانے والا بھی وہ، مالک بھی وہ، تصرف بھی وہ کرتا ہے۔ ہمارے اس ڈھانچے کو اس نے بنایا، اس پہ تصرف اس کا ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، جب چاہے بینائی کو ظاہر کر لے، زبان بول رہی ہے، جب چاہے قوت گورائی کو سلب کر لے، آپ کان سن رہا ہے، جب چاہے جناب لی وہ جی اچھا سن دے، چنگبر سن دو دس یار پتہ نہیں کیوں اچھا سن رہا ہے۔ یہ تصرف کون کر رہا ہے؟ ایک وقت ہے کہ میدا پتھر کو بھی ہضم کر رہا ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ آئس کریم بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ اب یہ کیا ہوگی؟ یہ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے جی میں ہے، یا اسے چھپاؤ تو يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ سب توجہ، بڑی یہاں پہ لطیف، میں بھی چند منٹ ورق گردانی کر کے آپ کے لیے علمی چیزیں لے کے آتا ہوں، امانت ہے میرے پاس۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جی میں ہے، یا اسے چھپا لو تو اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ اب ظاہراً ایک جرم کا وقوع ہوا، اس کا تو محاسبہ سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ علی، ظاہراً ایک عام کام سرزد ہو گیا، اس کا محاسبہ تو سمجھ میں آتا ہے، جو تمہارے جی میں ہے اس کا محاسبہ بھی اللہ کرے گا۔ اس پہ کیسے معاوضہ ہوگا؟
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ علم شریعت کے سمندر میں غوطہ لگا کے اور کتاب و سنت کے علوم میں غوطہ لگا کے کچھ چیزیں ہمیں نکال کے دی، اور جس کو ہم نے وہ ورق گردانی کر کے تلاش کیا تو وہ فرماتے ہیں 5 ایسی چیزیں ہیں دل کے تصورات، دل کے معاملات، جس میں اللہ محاسبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اعتقاد ہے۔ ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکا کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ سے آگے کوئی پوچھے ہاں جی تو اللہ نے ایک ماننا ہے، کیا جواب ہوگا؟ وحدہ لا شریک لہ ایمان۔ یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بارڈر کراس کر کے پرلی طرف چلے جائیں، ہندوؤں کا مجمع اسی طرح بیٹھا ہو، انہوں نے کہا وحدہ لا شریک کو مانتے ہو؟ کہتے نہیں۔ یہ کہاں ہے؟ دل میں۔ تو یہ توحید ہے، وہ شرک ہے۔ توحید پہ جزا ہوگی اور شرک پہ سزا ہوگی، محاسبہ ہوگا۔ توحید کہاں ہے علی؟ وہ نماز تو باہر ہے، روزہ تو نظر آ رہا ہے سحری اور ساری کے ٹائم، زکوٰۃ بھی نظر آ رہا ہے، حج بھی نظر آ رہا ہے، توحید کا معاملہ کہاں ہے؟ اور شرک کا معاملہ کہاں ہے؟ چلے اس کو بھی چھوڑیں۔ میں نے اور آپ نے نماز پڑھی، یہ اخلاص پہ مبنی ہے یا نفاق پہ مبنی ہے؟ یہ معاملہ کہاں ہے؟ کوئی اس کا معاہدہ کر سکتا ہے اللہ کے رب کہ میرے لیے پڑھی ہے یا کوئی اور مقاصد؟ اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اس کا بھی کیا ہوگا؟ محاسبہ، کہ اس میں نفاق ہے یا اخلاص ہے، شرک ہے یا توحید ہے، اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس پر۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اور اس کی 2 صورتیں میں نے بتلا دی، ایک تو توحید اور شرک، اور دوسرا اخلاص اور نفاق، اور دوسرا اللہ کے ذات پہ پختہ یقین ہے یا تردد ہے، شک۔ قیامت آئے گی؟ آئے گی۔ آسمان سے بڑی حقیقت، زمین سے بڑی حقیقت، فرمانے خداوندی، فرمانے نبی، قیامت آئے گی۔ جناب یہاں گاٹے تو چھری رکھ دو، انہوں نے کہا جناب قیامت کا انکار ہونے کا نام لا دے گاٹا، قیامت آنی ہے۔ ایک گندہ گندہ کھورے آنی ہے بھائی صاحب، ایک کھورے آنی کا ایک ہی تھے، تردد شک، یہ بھی کہاں ہے؟ دل میں۔ اس کا بھی محاسبہ۔ اور شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری چیز محبت یا نفرت۔ محبت، نفرت۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت، نبی سے محبت، قرآن سے محبت، ہمارے صالحہ سے محبت کہاں ہے؟ اس کی مخلوق سے محبت۔ اور نفرت کہاں ہے؟ اللہ کے خلاف بغض ہے، نبی کے خلاف بغض ہے۔ ابو جہل کا سینہ، ابو جہل کی پوری پارٹی کا قلب بھرا ہوا تھا نبی سے نفرت میں، اس پہ بھی مواخذہ ہوگا، حالانکہ نفرت ہے اور الفت ہے۔ اس لیے فرمان نبی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ بیوی سے تبھی تعلق ہے، ماں باپ سے ہر اولاد کا تبھی تعلق ہے۔ اب اس محبت کو آگے بڑھائے کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ راضی ہوگا، والدین سے محبت کو بڑھائے، بیوی بچوں سے محبت اللہ کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک ساری روح زمین کے انسان بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک ایمان والا خرچ کرتا ہے کہ کیوں؟ نبی کا فرمان ہے اپنے بیوی بچوں کی پرورش پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ دیکھیں اعمال جزا بڑھ گئی کہ نہیں؟ تو فرمایا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے، اور وہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو قلم بند کیا ہے، من آتا للہ الحب للہ والبغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے 4 چیزوں کو اختیار کر لیا، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دینا ہے اللہ کے لیے، روک رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ بچے نے کہا کہ ابو جی میں نے کتابیں لے کے آنی، یہ لو۔ ابو جی میں نے قلم لے کے آنا ہے اسکول، یہ لو۔ ابو جی میں نے دودھ گھر میں چاہیے، یہ لو۔ اور وہ کہتا ہے ابو جی جناب 100 روپے دو، گڈی لے کے آنی ہے، بھاجا کوئی پیسے نہیں، گڈی لے کے آنی ہے، ڈور لے کے آنی ہے، بھاجا کوئی پیسے نہیں، اعتبار سے پیسے نہیں ہے۔ اب اس میں 20 چیزیں ہیں جو معاشرے کی خراب چیزیں، اس کے لیے وہ پیسے، تو روکنا بھی اللہ کے لیے اور دینا بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر۔ اور اس کا مرکز کہاں ہے؟ یہ اب آپ کے متعلق میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا دل میں کس کی محبت ہے کس کی نہیں، کیوں ایسا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحاسبکم باللہ، ہم محاسبہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا تیسری چیز نیت اور عزم، نیت اور عزم، یہ اندر کی کیفیت ہے، اور جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو سب سے پہلے بخاری کے اندر روایت کو لیا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے، تمام کا دار و مدار۔ ایک آدمی یہاں سے احرام باندھ کے جا رہا ہے،
ہماری نگاہوں میں ایک عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس کا اپنے مقصود ہیں، کسی مقاصد ہو سکتے ہیں، کچھ سیاسی مقاصد، دنیا کے مقاصد، اب اس کا تو اللہ کو پتہ، ہم کیا فیصلہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے محاسبہ ہم کریں۔ اور اندازہ لگائیں، یہاں تک روایت میں آتا ہے اگر ایک آدمی نے اچھے اعمال کی نیت کر لی، اچھے عمل کرنے کی، تو اس پہ نیت پہ ایک عمل، ایک نیکی مل جاتی، اور اگر بری نیت کی ہے تو ابھی مواخذہ ہمارے وجود میں لے آئے گا۔ تو پھر یہ تین چیزیں، اور آگے فرمایا چوتھی چیز اخلاص، اخلاق۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ اب اخلاق کا معیار وہ پرکھا جاتا ہے اس کے تقوی سے، اس کے زہد سے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا تو اخلاق کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جائے گی، زہد زیادہ ہوگی، پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اور اسی طرح حرص، لالچ، طمع ہے، یہ بھی دل کے اندر ہے، اس کا مواخذہ کون کرے؟ اس پہ کیمرے کس کے لگے ہوئے؟ ایسے میرے اور آپ کی رسائی تو یہاں تک نہیں ہے نا۔ تو فرمایا، اور پانچویں چیز ارشاد فرمایا خطرات، دل میں آنے والے تصورات، تخیلات، ان میں فاسد بھی ہیں، غلط بھی ہیں، اس کی بھی 4-5 اقسام لکھی ہیں۔ ایک دل میں خیال آیا چلا گیا، ایک دل میں خیال آیا ٹھہر گیا، اور ایک دل میں خیال آیا اور خیال میں مزہ ہو رہا ہے، ایج کی میں الیکشن لڑاں گا، پھر میں MNA بناں گا، پھر میں وزارت بھی لواں گا، پھر میں بلے بھی لٹاں گا، مزے لینڈ یا خیالات، اصل تصورات یہ بھی ہے، پھر میں یہ بھی کروں گا۔ اور اب یہ دیکھیں، اگر اس پہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے عملی جامہ، تو پھر یہ گناہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر اس دل کو دل میں، اس خیالات کو دل میں جگہ دیتا ہے، ایک ملا جنابلی پھر سب ایک ملا جنابلی کے اندر کھٹا بڑا سونا ہے، رات میں تو جنابلی پٹن کا کڑیا تو کڈاں گا، کبوتر بھی کڈاں گا، بڑا سوکھا ہی کام ہے۔ 12 بجے دیکھا اور رات کے 12 بجے تک اسی خیالات کی ترکیبیں سوچ رہا ہے، اتوں موٹر سائیکل پھڑاں گا، اتوں جنابلی گھوڑا پھڑاں گا، اتوں چھنی پھڑاں گا، ایب بلب بند کر داں گا، تدبیریں سوچ رہا سر۔ اب یہ تو اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ یہ جرم شروع ہو گیا، یہ جرم عملی جامہ پہنا رہا ہے، گناہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اس کا محاسبہ بھی ہے ہم کریں، اس کا محاسبہ ہم کریں، ہاں۔ اور یہ طاقت صرف اللہ کو ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، یا رسول اللہ، نماز کی تکلیف کو ہم برداشت کریں، جہاد کی تکلیف کو ہم برداشت کریں، صدقہ مال سے جدا ہم سے ہو رہا ہے، وہ اس کی جدائیگی کے اوپر ایک مال کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بھی ہم برداشت کریں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے دل کے اوپر جو ہمارا مواخذہ ہو گیا؟ ہم انسان ہیں، دل میں تو خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم وہ امت یہودی نہ بنو نا، انہوں نے کہا تھا سمینا واسینا، وہی سن لیے سی پکڑے آنکھیں لگ رہے، سمینا واسینا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں پنجابی زبان میں۔ موسیٰ کلیم نے کہا تو جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قوم بنی اسرائیل نے سمینا واسینا، سن لے پکڑے آنکھیں لگنا، ہم نے کبھی تو نافرمانی ہے تو اس پہ معاوضہ ہوگا۔ تم یہ کہو سمینا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، پھر کمی بیشی بھی ہو جائے تو اللہ مواخذہ نہیں کرے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو ٹھوکر لگ جائے، گناہوں کا کفارہ، ذرا بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، بیماری آ جائے، وہ اس کے نہ کردہ گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا جائے۔ اللہ کی طرف سے ترتیب دیکھیں نا، کتنی خطائیں معاف ہو رہی ہیں، وضو کر رہا ہے خطائیں معاف، نماز پڑھ رہا ہے خطائیں معاف، روزہ رکھ رہا ہے جزا علیحدہ ہے، اس پہ معاف، گناہ معاف ہوتے جائے، وضو پہ معاف ہو رہے۔ چنانچہ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کے ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم تم خود کر رہے ہو۔ وانتم لا تظلمون، پیچھے گزر چکا ہے، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے، لا تظلمون اب لا تظلمون۔ اور فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، پچھلی آیت میں گزرا ہے، ہر نفس کو پورا عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ 5 چیزیں جو شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کے علوم میں غوطہ لگا کے ہمیں پیش کی ہے، فرمایا ان پہ محاسبے کی قدرت مجھے حاصل ہے۔ ایمان ہے نہیں، اخلاص ہے نہیں، پختہ یقین تھا یا نہیں تھا، پختہ یقین تھا یا، اس کا ہمیں پتہ ہے، ہم محاسبہ کریں گے کیا بات۔ ایک ہندو کہے گا جناب میں تو مانتا سی، مجھے پتا کہ نہیں مانتا سی۔ ایک مسلمان جناب اس کو مجھے پتا ہے تیرا ایمان کس معیار کا تھا، مجھے اس لیے تعلیم و بدعت سے دور ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یحاسبکم بہ اللہ، آگے اللہ جل جلالہ امن والو اپنا تصرف ارشاد فرما رہا ہے، توجہ، للہ مالک بھی ہے، شانے بھی ہے،
دو خصوصیات. تیسرا ارشاد فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ساری کائنات کے ہم مالک ہیں. اس ساری کائنات میں رائے بشیر بھی ہے, یہ سارا مجموعہ بھی ہے, طلب قرآن کی طرف لے کے آتے تھے, قاری عمر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جناب میں چاہوں تو تمہیں جناب یہ چھوٹا سا عمل قبول کر کے بالکل بخش دو, جاؤ مزے. تصرف کا حق مجھے حاصل. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک میں ہوں, مجھے کون پوچھنے والا. ایسا سمجھ آئی. آپ نے ایک فیکٹری کارخانہ لگایا, اس میں آپ نے ایک جنرل مینیجر رکھا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آج کے دور میں, مطلب سینئر ملازم, پورے جی ایم پورے اس کو فیکٹری کو کنٹرول کر رہا ہے. اب وہاں پہ ایک ملازم ہے ہر روز لیٹ اور اس نے جناب اس کو برخاست کر دیا, چل فارغ نوکری سے. صاحب ہے وہ مالک کے گھر چلا گیا, وہ جا کے کہتا جناب نہیں معذرت, چھوٹے چھوٹے میرے بچے, بیوی ہے, مجبوری ہے, اس نے بحال کر دیا. وہ جی ایم کہتا جناب نے میں نے اس کو نہیں رکھا. تو مالک میں تو کون انکار کرنا, میں تینوں چوک کے فارغ کرنا, چل تو فارغ. تو جناب پاویں انہیں جی ایم بنا دے. تو یہ ہے مالک کی امت. ضابطہ یہ ہے, نماز میں کاہلی ناقابل برداشت, روزے میں کاہلی ناقابل برداشت, معاملات میں کاہلی ناقابل برداشت یہ ضابطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اس پوری مملکت کا تصرف مجھے ہے, ساری کاہلیاں سستیاں برداشت کر کے میں کہوں جا میں تمہیں معاف کروں. تو میں نے تجھے وہی آدمی بھائی یشاء اور سارے اعمال لے کے آؤ اور اس میں آرڈر پیرا لگا دوں اور کہہ دوں تیری نماز میں یہ خرابی, روزے میں یہ خرابی, ذکر میں یہ خرابی, تلاوت میں یہ خرابی, حج میں یہ خرابی, جہاد میں یہ خرابی. لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اور سب میں اعتراض لگا کہہ دوں وہ یادی کو میں یشاء, جس کو میں چاہوں. یہ ہے تصرف. یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے. اور ایک جگہ نہیں جہاں قرآن نے کہا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب. ہاں تو فرمایا کہ مالک میں ہوں, در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ امانت چند رودے نز لباس, یہ کار کوٹھی بنگلہ, یہ وجود ہمارا اس کے حقیقی مالک نہیں ہے. مالک اس کا اللہ ہے, مالک اس کا شانے بھی وہ ہے, اور اس کا تصرف کا جو ضابطہ اس نے دیا ہے. اور کل قیامت کے دن تصرف کا حق بھی اس کو, جس کو چاہے وہ معاف کر دے اور جس کو چاہے. اور فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے, اللہ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے. اللہ جل جلالہ و من والو سے بس ہر وقت رحم مانگا جائے اور مغفرت کا سوال کیا جائے, اور کبھی بھی اپنی عبادت پہ نازاں نہ ہو, اپنے ذکر و اذکار پہ, عبادت پہ, تلاوت پہ نازاں نہ ہو. نہیں یا اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے, میرا کچھ بھی نہیں, بس اسے قبول گر قبولست زہ افتد, اگر قبول ہو جائے. اس لیے ایک شاعر کہتا من نہ گویم قطع کم بپذیر, میں نہیں کہتا یا اللہ میری اطاعت کو قبول کر لے, میں تو یہ کہتا ہوں کل میں عفو گناہ ہم برکش, میری خطاؤں پہ معافی کا کرم دے. بس یہ ہو, میرے گناہوں پہ معافی کا کرم, مسئلہ حل ہو گیا. تو اللہ کو تصرف ہے, جب ہم اللہ سے مانگیں گے وہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی ماں کا لاکھ بازو پکڑ کے روک نہیں سکتا. تو کون ہے معاف کرنا؟ یہاں تو وزیر اعظم کو روک دیا جاتا ہے, صدر کو روک دیا جاتا ہے, اور بھی وہ اس کو روک دے, اس کو روک دے, روکنے کا سلسلہ ہے. مگر اللہ کے پاس قدرت ہے, کوئی ماں کا لال. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں 97ویں سپارے میں لا یسأل عما یفعل, میں جو کروں کوئی کائنات میں مجھ سے پوچھنے والا نہیں, کوئی سوال نہیں کر سکتا مجھ سے کیا کرنا, معاف کر دوں کون ہے مجھ سے پوچھنے والا. یہ میرا تصرف کی حقیقت ہے. جبکہ یہ تصرف فی زمانہ باپ کو بیٹے پر, شوہر کو بیوی پر, حاکم کو محکوم پر نہیں, یہ صرف اللہ کو ہے تصرف, جو میں جس کو چاہوں معاف. دیکھو یہ معافی کا تصور. ابو جہل اس روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن ہے پیغمبر کا, ویسے غلط تو نہیں کہہ رہا. اس کا بیٹا اکرمہ ہے, ابو جہل کا نام آئے تو بے ساختہ اگلا فکرہ ہوتا ہے لعنت اللہ, اور اکرمہ کا نام آئے تو کیا ہوتا ہے رضی اللہ. ابو جہل کا بیٹا ہے کہ نہیں, جس کو چاہے معاف کر. بیٹے کو کیا مقام دے, بیٹے کو. اور حضرت حمزہ کا قاتل اندازہ لگائیں, اس کو اللہ نے ہدایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا سارے پچھلے کاٹے وعدے معاف, اب اللہ تجھے معاف کر رہا, میں نبی کون ہوں روکنے والا. فرمایا ہاں اتنا ہے, میرے سامنے نہ بیٹھنا, تجھے دیکھ کے وہ میرا چچا یاد آئے گا, تو میری نگاہیں غضب آلو تجھ پہ پڑ گئی تو تیرا نقصان ہے. غضب آلو نہیں, دراصل یہ بڑی بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں سمجھانے کو, آپ ذرا سمجھا لیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے نظر کا, خوش آئند نظر کا پڑھنا اور غضب کی نظر کا پڑھنا, یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ ذہین بچہ سمجھ لیتا ہے باپ کی نگاہ کیا ہے، ذہین شاگرد سمجھ لیتا ہے یہ استاد کی نگاہ کون سی اٹھ رہی ہے، یہ محبت والی ہے یا نفرت والی ہے. خیر تو پھر وہ سوچتے رہے یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے یہ کیفیت میری قیامت کے دن نہ ہو، نبی قیامت کے دن نہ کہہ دے میرے سامنے نہ. پھر وہ سوچتے رہے، پھر اللہ نے مسیلمہ کذاب کو اس کو ہاتھوں قتل کروایا، اس کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کو قتل کروایا. فرمایا اب اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا، اب قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے اپنے سامنے بٹھا لے. یہ ہے یغفر لمن یشاء ویعذب. ایک تصویر کا رخ وہ ہے کہ وہ تلوار کس پہ چل رہی ہے، ایک تصویر کا رخ یہ مسلمہ کذاب پہ چل رہی ہے. دھرتی کے سب سے بڑا نبی کا دشمن، نبی کے زمانے میں اس نے نبوت کا بدبخت نے دعویٰ کر دیا، تو اس کو اب ایک ہی ہاتھ ہے، اور ایک تلوار شاید بدل نہیں ہوگی، ہاتھ وہی ہے، مگر وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب. اللہ جل جلالہ و منوالہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کروا لے کہ قیامت کے دن ہم وہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہوں.